سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اعلی حضرت عظیم البرکت، تھوڑا سا اور کم کر دو کو، آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے مقدس کلام سے کر رہا ہوں۔ اعلی حضرت نے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائی، ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائی۔ آج بر صغیر میں جو سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں وہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت رضوان کے وجود مسعود و قدم ناز کی برکت کا ثمرہ ہے۔ اعلی حضرت اپنے آقا کی نعت لکھتے ہیں۔ اعلی حضرت کا کلام کلام الامام کہا جاتا ہے۔ اعلی حضرت کا کنز الایمان تمام تراجم قرآن میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اعلی حضرت کے فتاوی تمام فتاووں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اعلی حضرت یوں عرض گزار ہوتے ہیں میرے آقا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کے تشریف لائے۔ میرے آقا کے نور سے ساری کائنات منور ہو گئی۔ مکہ کی وادی سے نور کی ایسی شعاع پھوٹی جس سے سارا عالم منور ہو گیا، تاریکیاں چھٹ گئیں، ایمان و اسلام کے اجالے پھیل گئے، پوری دنیا رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے منور ہو گئی۔ اعلی حضرت نے یہ کیوں کہا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مختار دو عالم کانفرنس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مختار کائنات ہیں، مختار دو عالم ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے، وہ قوت دیا ہے جس کے لیے جو چیز جب چاہیں میرے آقا حلال فرما دیں، اور جس کے لیے جو چیز جب چاہیں میرے آقا حرام فرما دیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت رضوان اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے سلام میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے جو چیز نکل جاتی اللہ اسے پورا فرما دیتا، اور صحابہ کا ایمان یہ تھا۔ آج وہی عقیدہ تو ہمارا ہے، آج وہی عقیدہ تو اہل سنت و جماعت کا ہے، آج وہی عقیدہ تو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کا ہے، وہی عقیدہ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خلفائے راشدین، ائمہ کرام، اولیاء کاملین کا جو عقیدہ ہے، الحمدللہ وہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے، اور ایسا اختیار دیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان عطا ذرا دیکھیے، میرے سرکار کی بارگاہ سے کس کو کیا نہیں ملا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا کا دربار، دو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے کافی رات ہو گئی، رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ جب صحابہ وہاں سے چلنے لگے اور آقا کی بارگاہ سے اجازت لیا، یا رسول اللہ اب ہمیں اجازت دیجئے، ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے، نبی کا اختیار ذرا دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ گے تو راستے میں اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے میں کہیں کوئی جانور تمہیں تکلیف نہ دے دے، کہیں کوئی تکلیف دہ چیز تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ آقا پھر ہم کیسے جائیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، اپنی لاٹھی قریب لاؤ۔ انہوں نے اپنی لاٹھی آقا کے قریب کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دستے پاک میں اس کو لیا، اور لینے کے بعد میرے آقا نے اپنا دستے پاک اس پر پھیر دیا۔ نبی کا دستے پاک پھرنا تھا کہ اس لاٹھی کے اندر روشنی پیدا ہو گئی، وہ لاٹھی چمکنے لگی، عصا چمکنے لگا، ایسے ہی جیسے ٹیوب لائٹ میں روشنی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس معجزے کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے معجزے سے ہمارے ایمان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، آپ کے معجزے سے ہمارے ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان عطا ذرا دیکھیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ سے وہ لاٹھی انہیں عنایت فرما دی، اور ارشاد فرمایا، چلے جاؤ، لاٹھی چمکتی رہے گی، تمہارا راستہ طے ہوتا رہے گا، آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ اجازت لے کر کے آگے بڑھے ہی تھے، دونوں صحابی چلے جا رہے تھے۔ صحابہ کا ایمان ذرا دیکھیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے جو بات
بات نکل جائے. صحابہ کا ایمان تھا کہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, فضائیں اپنا رخ بدل سکتی ہے, دریا کی روانی تھم سکتی ہے, موجوں کی طغیانی ختم ہو سکتی ہے, مگر مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. یہ صحابہ کا ایمان. صحابہ کرام کا عقیدہ ذرا دیکھیے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو مجبور محض ہیں, وہ تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بخشوا سکتے. معاذ اللہ رب العالمین. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی مجبور نبی نہیں ہے, بلکہ ہمارا نبی مالک و مختار نبی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آگے بڑھے. جب آگے بڑھ کر کے جانے لگے تو راستہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سے ایک دوسرا راستہ نکل رہا تھا. وہیں سے اس صحابی کا راستہ جدا ہو رہا تھا. ایک کی لاٹھی چمک رہی ہے, ایک کی لاٹھی نہیں چمک رہی ہے. ایک کی لاٹھی کی روشنی میں دونوں چلے جا رہے ہیں, اور جب دونوں وہاں سے جدا ہونے لگے تو اب ذرا ایمان دیکھیے. وہ اپنی لاٹھی کہتے ہیں کہ ذرا اپنی لاٹھی قریب کرو. انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا میں اپنی لاٹھی تمہاری لاٹھی سے ملا دوں گا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا انشاءاللہ اس میں بھی روشنی پیدا ہو جائے گی. انہوں نے اپنی لاٹھی اس لاٹھی سے ٹچ کر دیا, اور جیسے ہی مس کیا اس لاٹھی کو, جس طرح پہلی لاٹھی کے اندر روشنی پیدا ہوئی تھی ویسے ہی روشنی اس کے اندر بھی پیدا ہو گئی. دونوں صحابی اسی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر چلے گئے. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھیے, ایمان تازہ ہو جائے. یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے, اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمکانے والے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, ہمارا نبی. آج بھی میرے آقا کی شان عطا جاری ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے. ایک صحابی نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں اور آ کر کے اپنی قوم کے سامنے اعلان کرتے ہیں, اے میری قوم کے لوگوں, میں ایسے نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں جو جب سخاوت کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا. جب تک بارگاہ سے سب کچھ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی سخاوت کم نہیں ہوا کرتی ہے. میں اس نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں, اس آقا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو سنو, مکہ کے اندر نہ تو کسی گھاس کو اکھاڑا جائے اور نہ ہی کسی پسو اور کسی مچھر اور کسی جان
ایماندار کو مارا جائے، اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو اور حرم محترم کو محترم بنا دیا ہے۔ یہ حرم پاک ہے، یہاں پر کوئی گھاس نہ اکھاڑی جائے، یہاں پر کسی پتے کو نہ توڑا جائے، کسی درخت کو نہ توڑا جائے، کاٹا نہ جائے اس کی شاخوں کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا ہے، یہاں پر جو آئے تو وہ حرم میں داخل ہو جائے گا، یہ دار الامن ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ شانتی کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ ہے۔ تو وہیں پر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ الا الازخر الا الازخر، یا رسول اللہ ازخر گھاس کے تعلق سے آپ کا کیا حکم ہے؟ ازخر گھاس کے تعلق سے کیا آپ کا حکم ہے؟ یا رسول اللہ اس گھاس کو کاٹ کر کے لوگ اپنے چھپروں میں استعمال کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا ہے تو ایسی صورت میں میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو حلال کر دوں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ ازخر گھاس کے تعلق سے حکم دے دوں کہ نہیں اسے کاٹ لیا جائے؟ میں کیسے حکم دیتا ہوں؟ نہیں، میرے آقا یہ نہیں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آقا کریم کا اختیار ذرا ملاحظہ کیجئے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا الازخر الا الازخر، اے عباس اب جاؤ ازخر گھاس کو کاٹ لو، سارے گھاسوں کو کسی گھاس کو نہ کاٹا جائے مگر ازخر گھاس کو کاٹ لیا جائے۔ ازخر گھاس کو کاٹنے کا حکم میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے رہے ہیں۔ نبی کی شان عطا ذرا ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے حبیب کا اختیار ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حج جب فرض ہو گیا تو میرے آقا نے لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا، اے لوگوں حج فرض ہو چکا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم اللہ نے نازل فرما دیا ہے، اب ہر حج فرض ہو گیا ہے۔ ایک صحابی عرض گزار ہوتے ہیں، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ میرے آقا کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، نبی کونین خاموش ہیں۔ دو بار انہوں نے پوچھا، تیسری مرتبہ جب انہوں نے پوچھا افی کل آمین، آقا ارشاد فرماتے ہیں لو قلت نعم لفرضت، اگر میں نعم کہہ دیتا تو حج فرض ہو جاتا، وما استطعتم، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھ پاتے، تم اس کی کیپیسٹی نہیں رکھ پاتے۔ اگر میری زبان سے نکل جاتا ہاں ہر سال اللہ نے حج فرض کیا ہے تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا، اور ہر سال حج ادا کرنا تمہارے استطاعت میں نہیں تھا، تمہارے بس میں نہیں تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور نہیں تو اور کیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ صحابہ وہاں تشریف فرما ہیں، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ میرے آقا آپ کو کون سا اختیار ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، بلکہ تمام صحابہ یہ ایمان و عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گل باغ رسالت، نوبہار شفاعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے،
جو شب کو کہہ دیا دن ہے، جو دن کو کہہ دیا شب ہے، تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے آقا کی شان ہے۔ آپ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ تب تک صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں کافر ہے، وہ آپ کی نقل اتارتا ہے۔ آپ جب بازار میں تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ توحید کی جانب بلاتے ہیں، جنت کے راستے کی جانب بلاتے ہیں، تو وہ کافر منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے وہ آپ کی نقل اتارتا ہے، آپ کی ایکٹنگ کرتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کا استہزاء کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کن کذالک، کن کذالک، ایسے ہی ہو جا۔ زبان رسالت سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی ہو گیا، اس کافر کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر کسی طبیب کی دوا اور کسی حکیم کی حکمت کام نہ آئی۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، اور صحابہ کا ایمان ذرا دیکھیے، ایک صحابی وہیں سے دھیرے سے اٹھے اور جا کر کے اس سے ملاقات کیا، اس کافر سے، وہ دیکھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ ادھر زبان رسالت سے جملہ نکلنا تھا کہ ادھر اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اور ایسا ٹیڑھا ہوا، ایسا ٹیڑھا ہوا کہ مرتے دم تک اس کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی رہ گیا، یہاں تک کہ جب اس کی موت واقع ہوئی، جب وہ مرا تو لوگوں نے لے جا کر کے اسے زمین میں دفن کرنا چاہا، زمین نے اچھال کر کے پھینک دیا، اس کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ پتا چلا کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کی لاش زمین قبول نہیں کرتی ہے، بلکہ زمین اس کی لاش کو پھینک دیتی ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، ایک دو بار نہیں بلکہ 7 بار اس کی لاش کو زمین کے اندر دفن کیا گیا، مگر 7 بار اس کی لاش کو زمین نے اچھال پھینک دیا، یہاں تک کہ لوگ عاجز آ گئے اور اس کی لاش کو ایسے ہی وہیں پہ چھوڑ دیا۔ چیل اور کووں نے آ کر کے اور کتوں نے آ کر کے اس کی لاش کو کھا کر کے ختم کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہو کہ جو گستاخ رسول ہوا کرتا ہے اس کی لاش کو زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے، اور اس کے مقابل میں جو عاشق رسول ہوا کرتا ہے اس کی لاش کو زمین قبول کر لیتی ہے، اور ایسی قبول کرتی ہے کہ زمین اس کی لاش کو کبھی سڑاتی نہیں ہے، بلکہ عاشق رسول کی لاش وہ ایسے ہی سلامت رہتی ہے۔ علماء نے دیکھا ہے اور محدثین نے دیکھا ہے، آج بھی بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں، عاشق رسول کی قبروں سے خوشبو آیا کرتی ہے، عاشق رسول کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، عاشق رسول کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی بنیاد پر زمین سے اللہ وہ طاقت چھین لیتا ہے، ورنہ زمین کے اندر اگر ہاتھی کو بھی دفن کر دیا جائے تو ہاتھی کے بھی جسم کو زمین سڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، مگر وہ عاشق رسول ہے، وہ شہدائے رسول ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ نبی پر درود پڑھنے والا ہے، وہ آقا سے محبت کرنے والا ہے، اور جو آقا سے محبت کرنے والا ہے اس کی لاش کو زمین ایسے ہی کھلاتی ہے جیسے ہی ماں اپنے بچے کو اپنے گود میں پیار سے کھلایا۔ نبی کا اختیار ذرا دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اختیار، وہ پاور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے. یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے. صحابہ کا طریقہ تھا، آج ہم بھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ ہم پکارتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اور آج ہم بھی الحمدللہ اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں. تبھی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آخری زمانے میں فتنوں کا دورہ ہوگا اور امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کون جنتی ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے اور جس عمل پر میں ہوں اور جن عقائد اور جن اعمال پر میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت جنتی ہے، وہی جنت میں داخل. میرے پیارو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے، نبی کا اختیار ذرا ملاحظہ فرمائیے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے. اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تھی، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو کہیں اور نہیں جاتے تھے، آقا کی بارگاہ میں آتے. بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھاؤ، سائے ستہ کی کتابیں اٹھاؤ، احادیث کی معتبر کتابیں، جگہ جگہ پر آپ کو صحابہ کی زبان سے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے بے شمار جملے صحابہ کرام کے احادیث کے جلو میں چمکتے نظر آئیں گے، دمکتے نظر آئیں گے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا در اگر چھوڑ کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، کامیابی ملنے والی نہیں ہے. صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں کا ڈیلا باہر آ گیا، تیر لگ گیا تھا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا جانوں، کسی طبیب کو دکھاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ طبیب دو جہاں آپ ہیں، حکیم دو جہاں آپ ہیں، سارے دنیا کی طبابت، تمام عالم کی حکمت آپ ہی کے در دولت سے تو سب کو ملی ہے. آپ کا در چھوڑ کر کے کہاں جائیں؟ آپ کا در چھوڑ کر کے کہیں بھی سکون نہیں ہے. دولت ملے گی تو نبی کی بارگاہ سے، عشق ملے گا تو نبی کی بارگاہ سے، حکومت ملے گی تو نبی کی بارگاہ سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو، ایک ایک شعر عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی.